آج ہم بات کریں گے ایک اسمال بزنس اونر کو اے آئی نے کیسے امپیکٹ کیا ہے. اسپیسیفکلی میں اپنی اسٹوری ہی بتاؤں گا کہ میں نے اے آئی جب یوز کیا اور اتنے سالوں سے میں یوز کر رہا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوا ہے اوور آل اے آئی یوز کرنے کا اور اتنے پیسے دینے کا اور اتنا جو ہے نا ٹائم اس کے اندر ایفرٹ لگانے کا. تو اے آئی تو بیسکلی لانچ ہو گیا تھا اراؤنڈ 2021. اس کے بعد کافی لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا ارلی، لیکن کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا پاکستان میں کہ اے آئی بھی کوئی چیز ہے. تو بہت سارے لوگ بائی 2023 اس کے اندر فلی انویسٹ ہوئے. بیک ان دا ڈے 2023 لیٹ دسمبر میں نے اپنی کمپنی رجسٹر کی اور آفیشیلی 2024 میں نے کام شروع کیا. تو 2024 میں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ تھا کہ میں نے کلائنٹس کون سے لے کے آنے ہیں اور کس پرٹیکولر انڈسٹری میں کام کرنا ہے، کیونکہ ٹیک جب ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیک کمپنی میری، اس کا ایک بہت براڈ میننگ ہے. ٹیک بہت میسو فیلڈ ہے. اس میں ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، ڈیزائننگ بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر سم سارٹ آف مارکیٹنگ بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کی سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا کا کام بہت زیادہ براڈ فیلڈ ہے. تو جب ہم ایک ٹیک کہتے ہیں تو اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہے. تو اس زمانے میں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے اور نہ میرے پہ کلائنٹس ہوتے تھے. تو ہم ایک اپنی پروڈکٹ بنا رہے تھے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم فار پاکستانی اسکولس، کیونکہ میں فیل کرتا تھا میں بیسکلی ایک آن لائن ٹیوٹرنگ نیٹ ورک بھی چلاتا تھا، میں ٹیوٹرنگ بھی کرتا تھا. تو میں فیل کرتا تھا کہ اسکولس کو جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بچے، ٹیچر اور پیرنٹس آپس میں کنیکٹڈ رہیں گے اور ایڈمن کے پاس ایک آپشن ہوگی کہ وہ ریزلٹس جلدی بھیج سکے، ریئل ٹائم میں جو ہے پیرنٹس کو انفارم کر سکیں، اسٹوڈنٹس کو انفارم کر سکیں، ٹیسٹ وغیرہ اسی کے اندر ہو جائیں. تو جب اے آئی آیا تو میں نے اے آئی فرسٹ ٹائم یوز کیا اور میں لٹرلی شاک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی تھا اور چیٹ جی پی ٹی پہ میں نے ایک پرومپٹ ڈالی اور میں نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے میرا لرننگ مینجمنٹ سافٹ ویئر میں بنا رہا ہوں اور اس کے اندر مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں. اور جو اس نے مجھے آنسرز پٹ اپ کیے، مطلب میں تو حیران ہو گیا تھا کہ یار اتنے زبردست آنسر، اتنے زبردست آنسر کہ ہمیں جو ٹائم لگتا تھا دنوں میں ایک چیز کو ریسرچ کرنے کا، پڑھنے کا، سب کچھ کرنے کا، وہ کچھ سیکنڈز میں چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا دیتا تھا. اچھا، تو جب میں نے اس کو ڈیپ میں یوز کیا تو مجھے اس نے ٹیکنیکلی چیزیں تو بتا دیں اور میں نے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کی، لیکن کلائنٹس میرے پاس نہیں آ رہے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ کلائنٹس کیسے لے کے آتے ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ بھائی دیکھو، سب سے پہلے تم ای میل مارکیٹنگ کرو. اچھا، میں نے کہا اوکے، وہ کیسے ہوگی. اس نے مجھے سارا میتھڈ بتایا کہ ای میل مارکیٹنگ ایسے 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 کرتے ہیں اور لوگوں کو ای میل بھیجتے ہیں، اچھی ای میل لکھنا، 2-3 فالو اپ کرنا، اینڈ دیٹس آل، آپ کے پاس کلائنٹس آ جائیں گے. پھر اس نے کہا دوسرا طریقہ ہے کولڈ کالنگ کرنا ہے. کولڈ کالنگ کرنے سے میں پہلے ہی بڑا گھبراتا تھا، تو میں نے کہا یار کہ کولڈ کال کیسے کریں گے، چھوڑو یار اس کو، بعد میں دیکھا جائے گا. پھر اس نے کہا لنکڈ ان آپ اپنا ایکٹیویٹ کریں اور لوگوں کو میسج کریں وہاں پہ. تو لنکڈ ان پہ اس طرح ڈیلی کی 1-2 آپ نے پوسٹ ڈالنی ہیں. کبھی مجھے کہہ کہ ڈیلی کی 4 پوسٹ ڈالو، کبھی کہہ کہ 1 ہفتے کی پوسٹ ڈالو، مطلب ملٹیپل آنسر دے ہر دفعہ نا. تو میں نے جی سب سے آسان مجھے لنکڈ ان لگا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ڈیلی کی 1 پوسٹ ڈالوں گا اور اس طرح مجھے کلائنٹس آئیں گے. سونر اور لیٹر میں نے ریئلائز کیا کہ میں بہت سارا وقت جو ہے نا وہ یہی کام کر رہا تھا کہ لنکڈ ان پہ پوسٹ کرنا، ادھر ادھر پوسٹ کرنا، ریڈٹ پہ پوسٹ کرنا، لیکن کلائنٹس نہیں آ رہے. اچھا، تو مجھے کچھ سمجھنا ہے، میں لوگوں سے بھی پوچھوں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں، جو ریئل بزنس مین ہیں، وہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائے گا کہ اس کے پاس کلائنٹس آتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ضرور آپ کو یہ تو ایک جنرل انفارمیشن جیسے چیٹ جی پی ٹی دے رہا ہے وہ تو دے دے گا، لیکن کبھی بھی ریئل چیز نہیں بتائے گا. اچھا، جب یہ ہو گیا تو کافی میں نے ڈیفیٹسٹ
جو ہے نا میرے میں ایٹیٹیوڈ آ گیا کہ یار یہ نہیں چل رہا تو کچھ اور کرنا پڑے گا. تو پھر میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ میں نے لنکڈ ان کیا ٹرائی تو نہیں. اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ ایڈ چلا کے دیکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ایڈ چلاتے. تو میں نے ایک بندے کو رکھا $3,000 دیے اور میں نے کہا میرے لیے ایڈ چلائیں. تو وہ $3,000 غرق ہو گئے. ایک بندہ نہیں آیا اس میں سے. تو وہ سارے پیسے ویسٹ کرنے کے بعد اب بجٹ بھی نہیں جو سیونگس تھی کہ یار یہ رکھیں کلائنٹس کے لیے, اور نہ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی اور اسکل اس طرح کی سیلز کی, کیا کریں. اچھا اب جو ہے پھر تھوڑے سے کلائنٹس میرے پاس نا, جو لوگ میرے جانتے تھے, میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایسے ایسے میں کام کرتا ہوں. تو لوگوں نے جو ہے وہ 2-4 کلائنٹ بھی تھی, بڑے لو لیول کلائنٹس جو جن کے خود بیچاروں کے پیسے نے نیا بزنس اسٹارٹ کیا ہوا تھا. تو جتنے بھی پیسے میں نے گیدر کیے میں نے کہا چلو یار اب ای میل مارکیٹنگ ٹرائی کرتے ہیں, ای میل مارکیٹنگ سے کوئی فائدہ ہوگا. ای میل مارکیٹنگ ٹرائی کی تو ٹرنز آؤٹ کہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی میں نے 10-15 ہزار ای میلز بھیجیں, تو جب میں نے بھیج کے پیسے ویسے لگا دیے, وہ سبسکرپشنز ہوتی ہیں وہ بار بار کاسٹ اوپر آئے, کبھی میری جو ہے نا وہ ای میلز بند ہو جائیں. تو پھر میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ بھائی یہ ای میلز بھی نہیں میرے لیے کام کر رہی, میں کیا کروں. پھر وہ کہنے لگ گیا کہ پتہ ہے کس لیے نہیں کام کر رہی, کیونکہ آپ کا لینڈنگ پیج جو ویب سائٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی آفر ٹھیک نہیں ہے, یہ ایکسیکٹرا. تو میں نے کہا بھائی اگر تم نے مجھے جو ہے یہ سارا کچھ پہلے بتا دیا ہوتا تو میں جو ہوں وہ یہ پیسے اڑائے نہ ہوتے. تو جو ہے اس کا کوئی حل نہیں. خیر آپ بیٹھے ہوئے نہ پیسے ہیں, 3-4 چینل اڑا دیے ہیں اپنے مارکیٹنگ کے, اب سوچ رہے ہیں کیا کریں. ٹرنز آؤٹ کہ ایوری ٹائم میں اس سے کچھ پوچھوں وہ مجھے کوئی آگے کی نا نئی ڈائریکشن دے دے. انفیکٹ سارا بلیم مجھے ہی کر دے کہ وہ جی آپ نے یہ نہیں لکھا تھا, وہ تو ایسے نہیں کیا تھا, وہ تو ویسے نہیں کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر فار ایگزامپل میں ایک بندے کے پاس بیٹھا ہوں جو میرا سگا ہے, میں اس کو بولوں کہ یار مجھے بتاؤ کلائنٹس کیسے لے کے آنے, وہ مجھے پوری انفارمیشن دے گا. وہ کہے گا یار ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ نے یہ والا اسٹیپ لینا ہے, پھر یہ والا اسٹیپ لینا ہے, پھر یہ اسٹیپ لینا ہے, اس طرح کر کے آپ کو کلائنٹس ملیں گے. اب چیٹ جی پی ٹی کیا کرتا تھا اس زمانے میں, آپ کو کبھی بھی انفارمیشن کمپلیٹ نہیں دیتا تھا, اور ہر دفعہ جب بھی آپ اس سے پوچھتے تھے تو وہ یہی کرتا تھا, انفارمیشن آدھی چھپا لے گا یا آدھی دے گا ہی نہیں, اور پھر کچھ دنوں بعد آپ کو نئی انفارمیشن ملے گی اس کے اندر سے. تو سلولی میں جو نا سوچا کہ چیٹ جی پی ٹی فارغ ہے, میں کوئی اور جو ہے نا اے آئی یوز کرتا ہوں. تو میں نے کلاؤڈ یوز کیا, میں نے گراک یوز کیا, جیمنائی آیا تو میں نے جیمنائی یوز کرنا شروع کیا. ہر دفعہ جب بھی میں کوئی اے آئی یوز کروں اس کا سیم پیٹرن تھا. ہاں ان کی ٹون میں فرق ہوتا ہے, آؤٹ پٹ میں فرق ہوتا ہے, لیکن جو پیٹرن ہے نا وہ چینج نہیں ہوتا. وہ یہی پیٹرن ہے کہ آپ کو کچھ انفارمیشن دے گا, اور اگر آپ اس انفارمیشن کے بارے میں کمپلیٹلی اس سبجیکٹ کے بارے میں نہیں جانتے نا, تو وہ آپ کو صرف اور صرف مصیبت میں ڈالے گا. آپ اس انفارمیشن کو فالو کریں گے, وہ کام نہیں کرے گی, تو پھر بتائے گا کہ اس لیے کام نہیں کی کیونکہ آپ نے یہ نہیں کیا تھا. آپ کہیں گے یار او مائی گاڈ یہ پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. پھر آپ وہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یار یہ جو دوسری پیس آف انفارمیشن سے کنیکٹڈ ایک تیسری بھی ہے, وہ بھی آپ کو نہیں پتا. اچھا تو میں جو ہوں کافی جو ہے نا اس سے تنگ آ گیا. میں نے کہا یار یہ جو ہے معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ یار اب ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ٹریڈیشنل وے میں جیسے پہلے کیا جاتا تھا, کتابیں لے کے آؤں میں سیلز کی, مارکیٹنگ کی, اور میں ساتھ جو ہوں یہ یوٹیوب کے لیکچرز دیکھوں, چیزیں دیکھوں. تو میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی. یوٹیوب سے زیادہ مجھے کتابوں میں انفارمیشن ملی. اب جیسے جیسے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں نا, تو میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ یار جو باتیں ان کتابوں میں ہیں وہ ہر آتھر کے اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, جیسے میں نے اس کو ریسنٹلی پڑھا, کیون کیسی, اس کی کتاب ہے ان سیلنگ. تو اس کا ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے کہ سیلز کرتے کیسے ہیں. اسی طرح سیتھ گورڈن ایک بندہ ہے, مارکیٹنگ کا جینیس ہے, میں نے اس کی کتاب پڑھی. میں نے اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر کتاب پڑھی. میں نے
ہاؤ ٹو انفلوئنس اینڈ پتہ نہیں گیٹ فرینڈ بی فرینڈس، اس طرح کی کتاب تھی، وہ میں نے پڑھی. بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی. جب میں نے وہ کتابیں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ہر کتاب جو ہے نا آپ کو ایک ان کے آتھر کے ایکسپیرینس کے حساب سے پوری انفارمیشن دیتی ہے. مگر جب آپ 5-6 کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کے پاس ایک ایبلٹی آ جاتی ہے کہ اچھا اس بندے کا یہ ایکسپیرینس تھا، اس بندے کا یہ ایکسپیرینس تھا، اس بندے کا یہ ایکسپیرینس تھا، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے اپنے بزنس کے لیے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. تو چیٹ جی پی ٹی کا میں نے دیکھا کہ یہ جو بھی انفارمیشن دیتا ہے یا یہ کوئی بھی اے آئی جو بھی انفارمیشن دیتا ہے یہ ساری انہی کتابوں سے، کچھ اس کتاب سے لے لی، کچھ اس کتاب سے لے لی، کچھ اس کتاب سے لے کے مکس کر کے اس کو آپ کو ایک ملیدہ بنا کے پریزنٹ کرتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پوری انفارمیشن نہیں ملتی، سیکنڈلی آپ کو اس کا کانٹیکسٹ نہیں ملتا کہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ جو انفارمیشن فلو کری وہ کہاں سے رہی ہے. پھر میں نوٹس کیا کہ یار یہ جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جس میں یہ ٹپس ٹو گیٹ کلائنٹس، ہاؤ ٹو گیٹ کلائنٹس، بی سکسیزفل، اس طرح کی جو ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، اس نے کیا کیا بہت ساری ویب سائٹوں کی انفارمیشن لے کے اس کو مکس کر کے اس میں سے کوئی بھی آؤٹ پٹ آپ کو نکال کے دے دیتا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم وہ جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ بالکل سرفیس لیول ہوتی ہے، جو اس کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ اگر یہ میں آؤٹ پٹ دوں گا نہیں بندہ سیٹسفائی ہو جائے گا. میں ایسا دکھنا چاہیے ہوں ایز این اے آئی چیٹ باٹ کہ میں بہت ہیلپ فل ہوں. تو میں تو اس کے چکروں میں تباہ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کدھر ہے جو پروڈکٹیوٹی ہے. یعنی ایک چیز ہے جو پرومس کرتی ہے کہ ہم آپ کو اتنا پروڈکٹیو بنا دیں گے کہ جب آپ کوئی کام کرنے شروع کریں گے تو آپ کو وہ جو آپ 10 دنوں میں کرتے تھے یا مہینوں میں کرتے تھے وہ 5 منٹ میں آپ کر پائیں گے. لیکن وہ پروڈکٹیوٹی کہاں ہے؟ ان فیکٹ وہ پروڈکٹیوٹی تو اس کے اینٹی پروڈکٹیوٹی ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو فالو کر کے، اور وہ پھر آپ کو کیونکہ آدھی انفارمیشن دے رہا ہے یا غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو آپ کو دوبارہ کام کرنا ہے، مزید پڑھ کے وہی کام کرنا ہے جو پہلے آپ کرتے تھے. تو نہ صرف آپ کا وہ ٹائم ضائع ہو گیا جس میں آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو فالو کیا، بلکہ وہ بھی ٹائم ضائع ہو گیا جس میں آپ نالج گین کر سکتے تھے فرام ریئل سورسز. سملرلی میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہوگی ایک بزنس اونر کی بات. کوڈنگ کے اندر جو کہ میں خود بہت اچھی کر لیتا ہوں، اس کے اندر کیسے اس نے امپرومنٹ کی میری. شروع میں لگتا تھا کہ یار یہ تو کمال ہے. میں جہاں پہ کوڈ ہاتھ سے لکھتا تھا یا پروگرامز بناتا تھا اس کی لاجکس لکھتا تھا، میں اس کو بولوں کرسر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، میں اس کو بولوں کہ یار مجھے جو ہے نا یہ بٹن بنانے ہیں اس ویب سائٹ کے اور میں نے اس طرح ہیڈر بنانا ہے، وہ مجھے لگ بھگ اتنا بنا دے. تو بنا تو دے، لیکن جب میں اس کی لاجک دیکھتا تھا پیچھے تو کیا کرے، ایک ہی فائل میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے، کمپوننٹ اسٹرکچر نہیں ہے. جو کوڈرز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ویریبل کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، کبھی کچھ اندر ایڈ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی پورا کوڈ کو اتنا کمپلیکس کر رہا ہے کہ ایک نارمل ہیومن جو وہ لاجک 2 لائنز میں لکھ سکتا ہے اس کو 10-15 لائنز میں لکھی ہوئی ہیں. کوڈ کو خراب کر رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اندر لکھا کہ آپ 10,000 لائنیں نہیں پڑھ سکتے اس کی، کیونکہ جب انسان کو 5 منٹ میں 10,000 لائنیں لکھی ہوں گی تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کو ریویو کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور اگر آپ ریویو نہیں کر رہے اور آپ اسی طرح اس ویب سائٹ کو شپ کر رہے تو وہ ساری بروکن ہوگی. تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ جو بھی بتاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو فکس کرنا پڑتا ہے، اور فکس کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل نئے سرے سے اپنے حساب سے کرنا پڑتا ہے. تو مجھے تو لٹرلی کوئی پروڈکٹیوٹی اس کی نظر نہیں آئی. انفیکٹ مجھے صرف لگا کہ یار یہ تو صرف میرا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اور ایسے بلنڈرز کہ آپ کا پورا کوڈ ایک دم سے وہ ایسا چینج کر دے گا، کوئی چیزیں جو پہلی چیزیں چل رہی تھی وہی ختم ہو جائیں گی، آپ کی امیجز کو تباہ کر دے گا. تو آپ کہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک ایسی ایج آ گئی جس میں
چلتے چلتے دیکھنا شروع کیا کہ جیسے جیسے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، لوگوں کی اپنی سوچ ختم ہوتی گئی. اب اگر میں کسی امپلائی کو کہتا ہوں نا، یار مجھے ذرا ای میل بھیج دو اس کی، آپ یقین کریں کہ وہ ای میل آتی ہے چیٹ جی پی ٹی جنریٹڈ یا کلاؤڈ جنریٹڈ. اس میں کلیئرلی سائنز ہوتے ہیں کہ یار یہ 2 لائنیں انہوں نے بھی چیٹ جی پی ٹی سے لکھی ہیں. تو میں نے ایک بندے کو بٹھایا، میں نے کہا یار یہ تم نے مجھے ای میل بھیجی ہے، یہ تم نے خود کیوں نہیں لکھی ہے؟ کہتے نہیں سر میں خود لکھی ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو چیٹ جی پی ٹی سے لکھی گئی ای میل ہے. تو کہتا ہے ہاں سر وہ میں نے یوز کیا تھا، اس کو میں نے بتایا کہ مجھے اس طرح ای میل چاہیے. میں نے کہا وائے؟ اور ہی واز لائک کہ نہیں سر وہ ٹائم ذرا بچ جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹائم بچ جاتا ہے. تو ایک دن میں نے اس کو کہا، سیم بندے کو میں نے کہا یار آپ مجھے ایک ای میل لکھ کے دیں، اس کلائنٹ کو ہم نے بھیجنی اور یہیں بیٹھ کے لکھ لو ای میل وداؤٹ یوزنگ اے آئی. آپ یقین کریں 15-20 منٹ ہو گئے اس سے 2 لائنیں نہیں لکھی گئیں. اور یہ وہی سیم امپلائی ہے جو اے آئی کی ایج سے پہلے کسی جگہ کے اوپر یہی اسسٹنٹ والا کام کرتا تھا اور ہی واز ڈوئنگ ویری ویل. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی واٹس ہیپننگ؟ دا اونلی ریزن کہ یہ جو ہے ہو رہا ہے بیکاز آپ کی ریلائنس، آپ کا دماغ کہتا ہے یار ایزی وے آؤٹ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو لکھ دیں وہ کر دے گا، مجھے ای میل لکھ دے گا. تو جو انسان کی اپنی سوچ ہے نا وہ چلی جاتی ہے. آپ سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں کہ یار میں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہوگا، اور اکثر کیا ہوگا وہ کانٹیکسٹ سمجھے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے ایک ہیومن نے بہت سارے فیکٹرز انالائز کرنے ہوتے ہیں. ہیومن نے اس ای میل میں پڑھنا ہوتا ہے اس بندے کی ٹون کیسی ہے، ابھی پیچھے اس کے جو ہماری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس نیگوسیشنز میں کیا کس طرح کا فیلنگ آئی تھی. کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کچھ فیل نہیں کر سکتا. تو جو لوگ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے پوسٹ میٹنگز میں ہیں، انہوں نے اگر ایک ای میل لکھنی ہے انہوں نے وہ سارا پچھلا کانٹیکسٹ ان سب چیزوں کا ایون ایک انٹرنل ہیومن فیلنگ کے حساب سے رکھنی ہے. اور چیٹ جی پی ٹی کیا کرے گا، وہ صرف پڑھے گا جو اس سے پچھلی یا اس سے پچھلی کوئی آپ نے ڈاکومنٹس دے دیں، وہ پڑھ کے اس کو وہ ای میل ڈرافٹ کر دے گا بہترین انگلش کے ساتھ. سب کچھ بہترین ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو اس پورے سچویشن میں اس کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ کلائنٹ کا اس ٹائم موڈ اس طرح کا تھا کہ یہ کوئی ہیوی پرائس نہیں مانگ رہا، اس کو ہم نے کس پرائس پہ لے کے آنا ہے اور کس طرح لے کے آنا ہے. تو اس کو کانٹیکس نہیں پتہ، اور اگر پتہ بھی ہو تو کیونکہ وہ فیلنگز نہیں سمجھ سکتا تو وہ کبھی بھی اس ای میل کو لکھ ہی نہیں پا سکتا جو آپ نے لکھنی ہے. تو سوائے مسٹیکس کرنے کے، سوائے اپنی ڈیز لوز کرنے کے، اے آئی چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کچھ بھی نہیں کرتا. اب یہ تو ہو گیا آپ کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یار اگر چیٹ جی پی ٹی اتنا پروڈکٹیو ہے، چلیں کہ کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یار میرے لیے تو زندگی چینج کر دی اس نے، میں تو یہ نہیں کر سکتا تھا، میں اگر انگریزی نہیں لکھ سکتا تو انگریزی لکھ دیتا میں، بہت اچھی بات. اب میرا سوال آتا ہے کہ ایک اسمال بزنس اونر کے لیے، مجھے دیکھیں انٹرپرائز یا بڑے لارج بزنس سے بہت پیسہ ہوگا، لیکن اسمال بزنس اونر کا جس کا ٹوٹل دار و مدار $20,000-25,000 ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں، یا مجھے کاسٹ بھی سیو کرنا ہے، مجھے لوگ بھی صحیح رکھنے ہیں، یا لوگ نکالنے تو کیسے نکالنے ہیں. تو ریسنٹ ٹائمز میں جو میں $20 کا پلان لیتا تھا کوئی 2-3 سال پہلے، وہ پورے مہینے چلتا تھا. آپ یوز کر رہے تھک نہیں رہے، یوز کر بیسٹ ترین ماڈلز یوز کر رہے اس کے سکتا نہیں. اب کیا ہے، آپ جو ہے نا نیکسٹ ویک ویٹ کریں تو آپ مجبور کرتے ہیں کہ آپ $100 والا پلان لے لو، آپ $200 والا پلان لے لو. اب جب آپ $200 والا پلان لے لیتے ہیں کہ یار میرا کام اس ایٹ لیسٹ اتنا ہو جائے جتنا $20 کا پلان آج سے 3 سال پہلے کرتا تھا، تو آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ تو انتہائی مہنگا ہے. اور ابھی یہ مہنگا نہیں ہے، ابھی بھی سبسڈائزڈ ہے، کیونکہ اگر ایک کمپنی $200 کا پلان بیچنے کے باوجود بھی $600 اڑا رہی ہے اس کے اگینسٹ، تو ٹیکنیکلی یہ ابھی بھی 5 to 10 ٹائمز جو ہے
زیادہ سستا ہے جو اوریجنلس کی پرائس ہونی چاہیے، اس میں بریک ایون یہ کمپنیاں کریں گی. تو اگر کل کو آپ کو $1000 بول دیں پلان، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی پوری زندگی آپ نے اپنی سوچ ختم کر دی، اپنا سارا ڈپینڈنٹ ہو گئے اس کے اوپر، اور پتہ چلا کل کوئی کمپنی $1000 کا میں کیا کروں گا؟ تو اٹس انسین کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ سوچنا سمجھنا سب بند کر دیا اس کے پیچھے، اور ان کو اس کا آئیڈیا نہیں کہ یار ہماری زندگیاں کیسے ڈسٹرپٹ کر رہا ہے. ابھی تو میں اس بات پہ نہیں آیا کہ جو بچوں کا حال ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ آج ایک 9-10 سال کا بچہ اگر آپ اس کو کہیں انگریزی کا ایسے لکھ دو یا اردو کا ایسے لکھ دو تو وہ لکھ سکتا بھی ہے کہ نہیں لکھ سکتا. لیکن ان کرکس آف آل دس آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ یہ جو اے آئی کی ایج آئی، نہ صرف اس نے لوگوں کی سوچ برباد کی، نہ صرف اس نے لوگوں کی نوکریاں کھائیں اس وجہ پہ جس پہ کوئی فائدہ بھی نہیں بزنسز کو ہوا، اور نہ صرف اس نے جو ہے لوگوں کو کے پیسے برباد کیے، سب سے زیادہ اس نے آپ کا ٹائم برباد کیا. پوری اکانومیز ڈسٹرپٹیڈ ہیں اس وجہ سے کہ یار ہم نے ایک ایسا ٹول یوز کرنا ہے جس میں امریکن جو ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کو پیسہ بنانا ہے اس میں سے، ان سے خود پیسہ نہیں بن رہا، لیکن وہ لوٹنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو، اور لوگ پاگلوں کی طرح اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ آپ کی بزنس پہ، آپ کی لائف پہ، آپ کی پرسنالٹی میں اس کے کیا امپیکٹس ہیں. سو اگر آپ بھی میرے والی فیلنگ شیئر کرتے ہیں تو کامنٹ کریں نیچے، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کے کامنٹس پڑھنے میں. اس ویڈیو کو اگر شیئر کریں گے اور لائک کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. ڈس لائک کرنا چاہتے ہیں، آپ اے آئی کے بگ فین ہیں تو بھی ہو سکتا ہے، دیٹس گڈ. کچھ بھی کرنا ہے کریں. تھینک یو سو مچ. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو.